بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک اہم رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کابل کا ایئرپورٹ جو ہے وہ سویلین پروازوں کے لیے بند ہے، لیکن جس روز طالبان داخل ہوئے تھے یہاں کابل میں، اس روز یہ ایئرپورٹ کھلا تھا، اس پہ سویلین جہاز بھی کچھ آئے گئے تھے۔ جب امریکنوں نے اپنی فوجی جہاز اتارنے چڑھانے شروع کیے تاکہ وہ مغربی ممالک کا اور اپنے ملک کا جو سفارتی عملہ اسے نکال سکیں، تب اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اب جو فلائٹیں وہاں پر سویلین اتر چکی تھی، جن میں ایمریٹ بھی تھی، پاکستان کی بھی تھی، انڈیا کی بھی تھی، 2 جہاز پاکستان کے تھے، ایک انڈیا کا تھا۔ ہمارا ایک 320 جہاز بھی وہاں پہ موجود تھا، یہ بڑا بوئنگ جو ہوتا ہے، اس میں قریباً 320 مسافر موجود تھے اور جو تیار تھا اڑان کے لیے، لیکن اچانک فلائٹ آپریشن روک دیا گیا کیونکہ امریکن طیاروں نے آنا شروع کر دیا تھا۔ آپ اس اندازہ فرمائیں ان لوگوں کی خباثت کا کہ جب وہاں پہ زندگی موت کا مارکا لڑا جا رہا تھا، لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح لوگ جہازوں پہ چڑھے، آسمان سے بیچارے گر کے مر گئے، اور ابھی تک یہی عالم ہے۔ جو لوگ ایئرپورٹ کے اندر ہیں، قریباً 7-7.5 ہزار لوگ ہیں، وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی جہاز سے لٹک کے جیسے بھی فرار ہو جائیں۔ خوف ہے، جو مرضی ہے، وجہ یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ طالبان کی طرف سے مکمل امان ہے، طالبان نے بار بار یہ بات کہی ہے۔ آج تو انہوں نے بلکہ جا کے جو ان کے لیڈرشپ ہے، اس نے اس کی میڈیکل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اور دوسری بچیوں سے، نرسز سے، خواتین سے جا کے خطاب کیا، باقاعدہ ان کو بتایا کہ بیٹا آپ نے پروپیگنڈے میں نہیں آنا دشمن کے، آپ مسلمان بچی ہیں، آپ نے صرف حجاب کرنا۔ اور جتنی بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے پہلے حجاب کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ملک میں ایسی بے حیائی نہیں ہے، ممکن ہے کہ سینکڑوں میں ایک ایسی بچی مل جائے جو بالکل ویسٹ کی تربیت یافتہ ہو۔ حالانکہ وہ وہاں فارسی سپیکنگ زیادہ لوگ ہیں کابل میں، کیونکہ جو ان کی پوش سوسائٹی ہے وہ زیادہ یہی فارسی سپیکنگ ہے یا دری سپیکنگ ہے، اور زبانیں بولتے ہیں۔ پشتون تو ویسے روایتی آپ کو پتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو دین مذہب کی بڑی پیروی ایسے کرتے ہی ہیں۔ تو وہ بچے تو بہت خوش ہیں وہاں پہ، ان کے کالج کھلے ہوئے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تمام دفاتر کھلے ہیں، لیکن ایک فیئر ہوتا ہے نا، ایک خوف ہوتا ہے، یہ جس اور پروپیگنڈا ہوتا ہے دشمن کا۔ اس سچائی کے باوجود کہ آج آلموسٹ تیسرا دن ہے، آدھا دن گزر چکا ہے تیسرا کا طالبان کے کابل پہ قبضے کو، ایک بندہ نہیں مرا۔ امریکی فوجیوں کی ایئرپورٹ پر فائرنگ سے 10 لوگ ضرور مرے ہیں، کیونکہ طالبان نے کنٹرول نہیں سنبھالا ہوا۔ اب آج سنا ہے کہ طالبان نے جو داخلی دروازے ہیں ان کا کنٹرول سنبھال لیا، اور لوگوں کے منت سماجت کر رہے ہیں کہ جو مطلب اور لوگ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، اپنے گھروں کو واپس جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو وہ ان کو راضی کر کے واپس بھیج رہے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ اندر موجود ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن جانا جہاز پر بیٹھ کے کابل میں نہیں جانا ہے۔ جس طرح کے معاملات ہیں، ایسے لوگوں کو بڑی نمائش کرتا ہے انڈیا۔ جب وہ ان کی ایک فلائٹ سے کچھ لوگ گئے تھے نا، تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بڑی ان کی نمائش کی انہوں نے، ان سے جناب مطلب فیئر، یعنی کوئی بندہ کسی چیز کا نہیں شاید نہیں ہے، بس خوف ہے۔ وہ کہتا نہیں جی نہیں انہوں نے کرنا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ یہی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، اور ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈین ہے نا، جو بھی اس مشن پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے جو کہ انٹیلیجنس کے تربیت یافتہ لوگ تھے جو افغانستان میں تھے، تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسی شرارت ضرور یہ کرتے ہیں جو خدا جانے ان کے خمیر میں ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی شریعنتر جو ہے نا وہ چلا کے رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت ATC پہ جو عملہ تھا وہ انڈیا کا تھا، جو مطلب سینئر لوگ تھے، 1-2 انڈیا کے تھے، وہ بھاگ گئے تھے سارے، لیکن وہ وہاں پر رہ گئے۔ شرارت جو کرنی تھی انہوں نے، تو وہ جو زمین پر جہاز ہوتا ہے اس کا رابطہ تو ATC سے ہوتا ہے نا، اس کی ہدایت کے مطابق اس نے پرواز کرنا ہے۔
سب سویلین فلائٹیں انہوں نے ایک ایک کر کے اڑا دیں، لیکن پاکستان کی فلائٹ کو روک لیا، پی آئی اے کو۔ اچھا، پی آئی اے کا ایک جہاز جو بعد میں آیا تھا جس میں تھوڑے مسافر تھے وہ تو چلا گیا، 777 جو تھا، اس کو روکے رکھا۔ اب کپتان نے ان لمحوں میں ایک بڑا ڈیرنگ فیصلہ کیا۔ یہ ساری کہانی میں کیبن کرو مس عالیہ کے زمانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے یہ آڈیو جو ہے وہ بھیجا۔ اسے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ شرارتی لوگ کون ہیں، اور ان کے صبر اور استقامت کا اندازہ لگائیں جو یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ 3 دن سے دورہ پڑا ہوا ہے انڈیا پر، وہ مسلسل طالبان کے خلاف ہذیان بک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج ایک شٹ اپ کال کل انہوں نے دی تھی ذبیح اللہ مجاہد نے، انہوں نے بھی یہ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بجائے آپ اس طرح اسپیکولیشن کے پہ باتیں کرنے کے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ زمینی حقائق کا ادراک کریں۔ ہمیں علم ہے آپ کو بہت تکلیف ہے کہ آپ کے دوستوں کی حکومت چلی گئی ہے، لیکن افغانستان میں اب جو حکومت ہے آپ اس سے تعلقات بحال کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ کو یہاں سے تخریبی کارروائی کی اجازت ہوگی، وہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ نہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال کرنے دیں گے اور نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ ہماری زمین کو استعمال کریں۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جو کیبن کرو کی، یہ سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں یہ تو بعد میں انکشاف ہوا نا کہ جو اس وقت ATC میں عملہ تھا وہ تو انڈین تھا، وہ جان بوجھ کے اس لیے ان کو روک رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی رپھڑ ہو، یہ جہاز ہٹ ہو، اس میں اتنے دنیا کے سفارتکار موجود تھے، پاکستان کی بدنامی ہو اور پاکستان کے حوالے سے کوئی غلط بات جو ہے وہ شروع ہو طالبان کی اور ان کا جھگڑا ہو۔ لیکن تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ۔ لیجیے ناظرین، یہ سنیے۔ کابل کی فلائٹ پہ جب فیری جہاز تھا، صرف ایئر گارڈز تھے اس میں 4 اور 2 گراؤنڈ انجینئرز تھے۔ ہمارا جہاز تو فیری تھا، بٹ 777 میرے خیال پیسنجرز لے کر گیا تھا۔ جب ہم لوگ لینڈ کر رہے تھے کابل میں تو ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ پر 2 ہیلی کاپٹر اسکاؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لینڈ کرایا۔ وہیں سے ہمیں فیل ہو گیا یہ تو سچویشن تھوڑی سی عجیب سی فیل ہوئی ہمیں۔ جب لینڈ کر گیا پھر جہاز کی صفائی ہوئی ایز یوزول، جیسا کچھ ہوتا ہے سب کچھ، اور یہ کرنے کے بعد جناب جی پیسنجرز ہمارا وہاں پہ 2.5 گھنٹے گراؤنڈ ٹائم تھا بیکاز آف 777 کہ 777 نے آنا تھا اور اس نے پہلے ٹیک آف کرنا تھا۔ وہ جہاز آ گیا، 777 کو انہوں نے کافی دیر بعد ٹیکسی کر کے پارک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر ہمارے جہاز کو ٹو کر کے سائٹ پہ کیا گیا اور پھر اس جہاز کو پارک کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پھر قطر ایئر لائنز آ گئی، پھر ایئر انڈیا آ گئی اور ہم لوگ برابر میں ہی کھڑے تھے۔ آپ لوگوں نے جیسے وہ ویڈیو کسی نے بھی اچھی بنائی ہے اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جہازوں کا۔ تو یہ ہوا کہ ایئر انڈیا جہاز کو تو انہوں نے ٹیک آف کی اجازت دے دی، بٹ اس کو بھی ہولڈ کروا دیا، اور ہولڈ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو لینڈ کروا دیا۔ اس کو افغانستان کی ٹیریٹری سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ 4 گھنٹے کے بعد تقریباً 2 یا 3 گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے۔ کچھ 2 گھنٹے تک جب پھر کپتان نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، ہمیں ٹیک آف کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کپتان بہت اچھا CRM رہا، کپتان اور ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا، اور وہ فوراً اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے، انفارم کرتے رہے پیسنجرز کو کہ یہ ہے سچویشن، کیونکہ وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی اور ہمارے سامنے شیلنگ ہو رہی تھی، جہاز اڑتے تھے فائٹر، اور وہ جلال آباد کی پہاڑیوں کے پاس جا کے شیلنگ کرتے تھے، اور پہاڑوں کے پاس سے تھک اسموک ہمیں نظر آتا تھا بلیک کلر کا، اور وہ بمباری کر رہے تھے وہاں پر۔ اور پھر لفٹ میں بھی 3 پیسنجرز ہمارے پھنس گئے، انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پیسنجر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سٹک ہو گئی، ظاہر ہے بجلی بند ہو گئی یا کیا ہو گیا اینی ہاؤ، اور وہ پھر اینڈ میں آئے ہیں، آ کے بیٹھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید ٹیک آف کی اجازت دے دی جائے گی، بٹ وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا، جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے، وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا،
پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے، اور وہ طالبان نے ATC پر دھاوا بول دیا تھا، اور پھر ATC سے اجازت نہیں ملی۔ پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف، اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا۔ یہ ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا۔ اور پھر جب کروز میں گئے، فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے، تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ عالیہ ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ ATC نے کہا کہ وی آر لیونگ ATC روم، ٹیک یور اون ڈیسیژن۔ اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ کیو پہ کھڑے ہوئے تھے تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا۔ وہ جو سپیڈ تھی نا، وہ اس وجہ سے سپیڈ تھی اس طرح کی۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ATC سے آواز آئی تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اب ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو یہ اب اس کو ہمیں وہاں سے یہ سب بات ہو رہی ہے۔ تو کیپٹن کا بھی بڑا تھینکس کہ انہوں نے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا، ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پکار کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ ہم یہاں پہ جو ویڈیو دیتے ہیں وہ ہم اپنے دوسرے چینل پہ نہیں دیتے ہیں، اور دونوں کو دیکھا کریں، دونوں پہ الگ الگ ویڈیوز دی جاتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔